کہ حرف مدہ کے بعد دوسرے کلمے کے اول میں دوسرے متصل کا جو سمبل ہوتا ہے وہ اس طریقے ہے جو کہ تھوڑا سا موٹا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ تھوڑا سا موٹا ہے اس طریقے کا، اس کا کلمے کے اول میں حمزہ آیا تب جا کر آپ کہیں گے کہ یہاں پر کون سا قاعدہ ہوتا ہے مد منفصل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، عافیت سے ہوں گے۔ تو آج کا جو ہم قاعدہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس قاعدے کا نام ہے مد منفصل، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے حرف مدے کو اچھی طریقے سے سمجھا ہوگا آپ کو یہ اچھی طریقے سے سمجھ آ جائے گا، ٹھیک ہے، اور مد صلہ بھی اگر آپ نے اچھی طریقے سے پڑھا ہوگا، سمجھا ہوگا، اور یہ قاعدے بھی آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ آ جائیں گے۔ اب ہم مد منفصل کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے، ابھی تک ہم نے مد متصل کو پڑھا، اب ہم مد منفصل کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو مد منفصل کا دوسرا نام کیا ہے؟ مد جائز ہے، یہ آپ دھیان رکھیے گا، اس کا بھی یہی قاعدہ ہے۔ بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ اگر آپ نے حرف مدہ کے بعد کیا دیکھا؟ حمزہ دیکھا، ٹھیک ہے، حمزہ دیکھا، لیکن یہاں پر آپ ہمیشہ یہ حمزہ دیکھتے ہیں، الف کے اوپر زبر زیر پیش جزم، یہ حمزہ دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو ہم حمزہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو حرف مدہ کے بعد اگر آپ نے حمزہ دیکھا، لیکن کہاں پر دیکھا؟ وہاں پر ہم پڑھتے تھے مد متصل کے اندر حرف مدہ کے بعد اسی کلمے میں حمزہ ہو، لیکن یہاں پر یہ اپوزٹ ہے اس کا، کہ حرف مدہ کے بعد دوسرے کلمے کے اول میں حمزہ ہو، یعنی اگر آپ نے حرف مدہ کے بعد دوسرے کلمے کے اول میں حمزہ دیکھا وہاں پر مد منفصل ہوتا ہے۔ اس کا سمبل کچھ اس طریقے کا ہوتا ہے جو کہ پتلا سا ہوتا ہے، مد متصل کا جو سمبل ہوتا ہے وہ اس طریقے کا ہوتا ہے جو کہ تھوڑا سا موٹا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ تھوڑا سا موٹا ہے، اس طریقے کا، اس کا پتلا ہوتا ہے، یہ اس سے بھی آپ پہچان سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو حرف مدہ جیسے قرآن کے اندر سورہ کافرون میں اس کے بے شمار اگزامپلز وہاں پر آپ آ سکتے ہیں، وہاں پر آپ کیا پڑھتے ہیں؟ والا۔ تو بتائیے یہاں پر کون سا قاعدہ ہوتا ہے؟ اب متحرک مفتوح، کیونکہ وہاں پر زبر، لام الف زبر لا، الف سے پہلے زبر والا حروف، متحرک مفتوح والا حروف، تو الف مدہ، اس کے بعد کیا ہے؟ انتم۔ تو دیکھیے گا ولا جو ہے یہ ایک کلمہ ہے، انتم جو ہیں یہ دوسرا کلمہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہاں پر آپ نے پایا کہ جو حمزہ ہے وہ دوسرے کلمے کے اول میں آیا، اور جو حرف مدہ ہے، ٹھیک ہے، یہ آخر پر آیا۔ ولا انتم، یہاں پر کون سا قاعدہ استعمال ہوتا ہے؟ مد منفصل، جو کہ اس کی مقدار کتنی ہے؟ 3 الف، 3 الف کے برابر، ٹھیک ہے۔ اور بھی ایگزامپلز میں آپ کو دکھانے کی کوشش کروں گا، جس طریقے سے ہم پڑھتے ہیں وما ادراک، دیکھیے گا میم الف زبر وما، ایک الفاظ، ایک کلمہ ہے، ادراک کیا ہے؟ دوسرا کلمہ ہے، دوسرے کلمے کے اول میں حمزہ آیا تب جا کر آپ کہیں گے کہ یہاں پر کون سا قاعدہ ہوتا ہے؟ مد منفصل۔ لیکن تھوڑی سی ڈفرنس دیکھیے گا آپ، جاء یہ ایک الفاظ ہے، ٹھیک ہے، وہ ادراک وما ایک الفاظ، جاء ایک الفاظ، تھوڑی سی ڈفرنس آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے یہاں پر۔ تو چلیے، تو مد منفصل جو ہیں اس کا قاعدہ کیا ہے کہ اگر آپ نے حرف مدہ کے اول میں، حرف مدہ کے بعد دوسرے کلمے کے اول میں حمزہ دیکھا تو وہاں پر کون سا قاعدہ استعمال ہوتا ہے؟ مد منفصل کا قاعدہ استعمال ہوتا ہے۔ اور بھی اس کے بہت سے ایگزامپلز ہیں، لا اقسمو، ٹھیک ہے، لام الف زبر لا، ٹھیک ہے، حرف مدہ ہے، کیونکہ الف پر کیا ہے؟ پیش، میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا، پیش بھی ہو سکتی ہے، زیر بھی ہو سکتی ہے، زبر بھی ہو سکتا ہے، جزم بھی ہو سکتا ہے، تو حمزہ ہے، لا کیا ہے؟ اقسم کیا ہے؟ ایک کلمہ ہے، لا کیا ہے؟ یہ ایک کلمہ ہے۔ تو آپ نے حرف مدہ کے بعد دوسرے کلمے کے اول میں حمزہ پایا تب جا کر آپ کہیں گے کہ یہاں پر مد منفصل کا قاعدہ استعمال ہوتا ہے۔ تو پھر سے سمجھیے گا،
मद मुतसिल का कायदा यह है कि अगर आपने हुर्फ मद्दा के बाद दूसरे कलमे के अव्वल में हमजा देखा, जिस तरीके से वाला अंतुम, ला जो हैं ये एक अल्फाज है, वला जो हैं ये एक अल्फाज हैं, और अंतुम जो हैं वो दूसरा अल्फाज है, दूसरा कलमा है। जिस तरीके से वाला अंतुम जो हैं, वाला क्या है ये एक कलमा है, अंतुम क्या है ये दूसरा कलमा है। लेकिन वहां पर आप क्या पाते हैं कि दूसरे कलमे के अव्वल में हमजा आया, तब जाकर आप कहेंगे कि यहाँ पर मद मुनफसिल का कायदा इस्तेमाल होता है, या इसका दूसरा नाम है मद जायज़ है। इसको 3 अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ना है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये कायदा भी अच्छी तरीके से समझ आ चुका होगा। अगर ये आपको समझ ना आए, फिर से वीडियो को नए से देखिए, इनको अच्छी तरीके से देखिएगा और कुरान के अंदर इनको इस्तेमाल करिएगा, तब जाकर आप अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जो बाकी जो कायदे हैं आप तक सबसे पहले आप तक ही पहुंचेंगे। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि जो आपके दोस्त हैं, ताकि वो भी कुरान को अच्छी तरीके से पढ़ सके, कायदे के साथ पढ़ सकें। चूँकि मैंने आपको पहले ही वीडियो में ही बताया दिया है कि जो ये कायदा हम सीख रहे हैं ये हम पर फ़र्ज़ ऐन है, जिस तरीके से हम नमाज़ पढ़ते हैं। ठीक है, अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।